باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک له بابا صاحب کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے جملہ حاضرین دی دلی دعاواں اس ذکر کے صدقے قبول اور منظور فرمائے خالق کائنات انہاں دے برادران حفظ و امان چ رکھے اور انہاں دے رزق خیر چ اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، ایک دعا خصوصی ہے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے وچ خالق کائنات بے اولاد لوگاں نوں اولاد نانا نوازے۔ میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نمل دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا ذکر بھی کیتا ہے تے انہاں دا بھی ذکر کیتا ہے جنہاں تے آپ سلام بھیجدا ہے۔ اپنے ذکر کے متعلق خالق نے فرمایا قل الحمدللہ، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ دا اپنا ذکر ہے جہدے متعلق اپنے پیغمبر نو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ پھر خالق فرماتا ہے وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان میرے چنے ہوئے بندوں پر جن کو لوگوں نے نہیں چنا، ہم نے چن لیا ہے۔ جڑے اللہ دے چنے نے انہاں تے سلام ہے۔ قرآن حکیم ہے، آیت دا نمبر 59 ہے، سورہ نمل ہے، 19ویں پارے دی آخری آیت ہے، اگر 20 پارہ شروع ہے۔ اللہ نے اپنی ذات نو حمد دے قابل سمجھے اور کچھ لوگاں نو سلام دے قابل سمجھے۔ قرآن راتی نازل نہیں ہویا، قرآن دے نزول نو بڑی دیر گزر چکی ہے۔ ہر گھر چ موجود ہے، گڈیاں چ موجود ہے، مساجد چ قرآن دیاں الماریاں بھریاں نے، قاری قرآن موجود نے، قاریان قرآن، حافظان قرآن موجود نے۔ انتہائی افسوس نال کہنا پیندا ہے کہ 1500 سال تقریباً بعد قرآن دی موجودگی وچ تے قاریاں دی موجودگی چ تے حافظاں دی موجودگی چ پھر سانوں مجلساں چ دسنا پیندا ہے کہ علیہ السلام کون ہے۔ میں سمجھنا بڑی عجیب گل ہے۔ افسوس ہے کہ یا کوئی گل ٹکی چھپی ہوئے یا کسی تفسیر دی محتاج ہوئے یا کسی روایت دی محتاج ہوئے، سیدھا سیدھا قرآن ہے۔ کمال یہ بھی کہ یار وہ گلاں جڑیاں پہلے زمانے چ لوگ آتے سن کہ علماء نوں چاہیے ہے کہ مشترکات تے گل کرن، ایسیاں گلاں ہی نہ کرو جہدے چ اختلاف پیدا ہو۔ کچھ گلاں مشترک سن، وہ اج بھی مشترک نے، بلا وجہ کچھ بندے انہاں نوں متنازع بنا رہے ہیں، ویسے ہیں وہ متفق۔ مثلا سرکار دو عالم نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا، تہاڈا کی خیال ہے یہ کوئی اختلاف ہے؟ ہے نہیں، کوئی نہیں، مشترک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری دنیا شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند مک گئی گل۔ یہ تے ہن نویں کو بحث شروع کر دیتی جائے کہ یہ آلہ ہی پانا ہے کہ نہیں پانا۔ جنوں آلہ ہی دی تکلیف ہے وہ پیو اپنے دا تے نماز چوں کڈ کے وکھائے آلہ ہی۔ ایسا جڑی گل ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ کم از کم بندیاں نوں میں سمجھنا کہ آجی بلا وجہ بندیاں متنازع، ایک ایسی گل نوں متنازع بنانا جڑی متنازع ہے نہیں۔ تو میں مثال دے دینا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت ہی لوگاں سانوں دے چھڑی۔ یہ جدوں پڑھتے ہیں ذاکر پڑھتے ہیں، جدوں پڑھتے ہیں شیعہ مولوی پڑھتے ہیں، باقی بندے سوچیا کہ یہ شیعہ والی آیت ہے وہ ہی پڑھ لین کر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، انہوں سانوں دے چھڑی نے بھی یہی پڑھنی۔ اہل سنت والجماعت نوں سارے وہ آیت دے چھڑی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قل انما انا بشر مثلکم، صرف اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ جنہاں آیتاں ونڈ نہیں نے انہاں دے روزے دا ٹائم ایک کیویں ہو سکتا؟ کوئی اللہ دیو بندے ہو، کچھ مشترکات نے انہوں تو مشترک رہن دیو۔ اللہ سارے دا ایک ہے یا نہیں ہے؟ لو جی شیعہ سنی اہل حدیث دیو بندی، پوری دنیا دا اللہ ایک ہی ہے تے او ہی ہے۔ قرآن میرے سامنے بندے ساڈے تے شک کرتے ہیں، کسی غیر ذمہ داری دی گل کیتی ہے تے اسی او دی ذمہ داری نو اپنے گل نہیں پاندے۔
تے ایک بندے دا قول پورے مذہب تے مسلط نہ کرو. اللہ انہوں آندے نے جنہوں علی بھی سجدہ کر جائے. ذات احدیت انہوں آندے نے جنہوں بطول بھی چک جائے. کسے ایک بندے دا قول ساری قوم تے پا کے ساری قوم نو نہ کافر کہہ دیو. کسے ایک بندے کو غلطی ہو سکتی ہے. اتھے کو بچہ چھوٹا جوتی کہے دی چک کے لے جائے تے دا مطلب بندہ رولا بجائے شیعہ جوتیاں چک دینا شیعہ جوتیاں چک دینا. تراویاں کئی شرارتاں ہوندیاں نے تے شرارتی کوئی ایک ہوندا ہے. سارے تراویاں والے نو بندہ آ کے تراویاں ہوندیاں ہی جدیاں نے. گل غلط ہے. انج نہ کرو. حقیقت تے وے کہ جڑی حقیقت ساڈے مذہب دی ہے اس مذہب تے گفتگو کرو. کلے کلے بندے تے گفتگو نہ کرو. او ہے کہہ گیا تے او ہے کہہ گیا. ساڈا مذہب کی آندا ہے. اے ویکھو کہ مذہب کی کہہ رہے, مذہب کی کہہ رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر, اللہ علی علیہ السلام دا بھی مسجود ہے, زہرا دا بھی مسجود ہے, حسنین شریفین دا بھی مسجود ہے. حد مک گئی ہے. ساری کربلا بندے سنتے نے. شبیر نے جڑے موقع تے آکھیا نا سبحان ربی الاعلی, انج کسے نبی بھی نہیں آکھیا. حضرت امام حسین علیہ السلام. میں توحید دا قبلہ ایک اور تعارف کرا دیا. تسی اندازہ لو بھی اللہ دی کائنات ہے کوئی امام حسین علیہ السلام تو قیمتی چیز جی. میں سمجھنا کہ شبیر تو قیمتی چیز کوئی. جنہوں طارق جمیل صاحب بھی آکھیا کہ سکلین دا رسول لیٹ کے تے شبیر نو آندے سن ایتھے پیر رکھ. جدیاں پیران دی رکھن دی جگہ نو اللہ مقام محمود آندا نا, او علی تے او دیاں پتران نو کدی آندا ایتھے پیر رکھو, کدی آندا ایتھے پیر. ایسے عظیم جڑے لوگ نے انہاں دے متعلق اختلاف کوئی نہیں. تکے نال بندے جدیاں گلاں کردے نے جدے نال اختلاف پیدا ہوئے. کوئی ایک بندہ ایسی گل کردا ہے, کمزور گل کردا ہے, اسی بھی انہوں سمجھاواں گے. میں کمزور گل کرنا تہاڈا حق بندا مینوں بھی آکھو مول صاحب آئندہ اے کمزوری وچوں کڈ دیو. کی ہویا ہے؟ میرا خیال ہے چھوٹی جی گل ہے. لیکن ایک بندے دے قول و فعل نو پورے مذہب تے منطبق نہ کرو. مہربانی فرماؤ. ساڈا عقیدہ توحید کمال ہے اور میں توحید دے متعلق ایک گل ضرور کراں گا. شبیر تو قیمتی چیز کوئی. حضرت امام حسین علیہ السلام نو بنا لا الہ آکھیا علماء نے, عارفین نے آکھیا بنا لا الہ, یعنی عقیدہ توحید دی بنیاد تھلے شبیر نے خون اپنا رکھے ہے. ہن اللہ ایک ہی رہے گا الحمدللہ تے ایک سی. میں پھر عرض کر دینا توحید واسطے میں دو جملے ہیں. ادوں اعلیٰ شاید میں توحید واسطے کوئی جملہ نہ کہہ سکا. توحید قل الحمدللہ, تمام حمد اس اللہ کے لیے. حضرت سیدہ بطور سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد والد محمد مدینے بازار سودا لین نہیں سن آتے. جناب سیدہ بازار سودا لین نہیں سن, کسی منڈی چ خرید و فروخت واسطے نہیں سن جاندے. بطول عذرا ہمیشہ کر رہے ہیں, حجرہ مبارک چ رہ رہے ہیں, یا کدی نبی دے کہن تے مسجد نبی چ آئے نے. میں پیانا نبی دے کہن تے مسجد نبی وچ کدی کدی بطول آؤندے سن. آؤندے بھی صحابہ دی موجودگی سن, آؤندے بھی جمعہ سن, کدی کدی خطبے دے دوران بی بی آؤندی. جدوں بی بی مسجد جاندے سن کوئی بندہ ہن تک دس نہیں سکیا کہ بی بی کس واسطے گئے سن, کیوں گئے سن. میں پھر عرض کر رہا, میں توجہ چاہ رہا نوجوانوں دی. کسے عالم دین نے میں نہیں کدھر پڑھیا کسے دسیا ہوئے کہ بی بی مسجد. اچھا ایک غور کر, جویں یہ دروازہ اندر نو کھلدا نا پے وچ, ایویں بی بی دا دروازہ مسجد وچ کھلدا سی تے صرف اے دا ہی کھلدا سی. بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے. اس دروازے را جن اترنا ہے نا جی, اس جتی تے پیچھے لا دینی ہے, آپ تے اندر ہی آنا سنا. اے جویں دروازہ اتوں اچھی مثال شاید کسی پنڈ چ بھی نہ ہوئے, کسی شہر چ بھی نہ ہو. جویں بینکا چ اتوں جا اترتا نا ایتھے, وہ ضروری ہے کہ اگر پیر پہ رکھتا تو اپنی پاکیزگی دا خیال رکھے. یارا اتنے جوتیاں لا کے آنا اور گل ہے, ابو آئی سیدھا بچ پہ کھلتا ہے, سیدھا بچ پہ کھلتا ہے. قرآن تے میرے دو ہاتھ نے, صحابہ دے بھی بچ ہی کھلتے سن جڑے اللہ نے بند کروائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھے ہے سارے دروازے کیوں بند کرائے گئے ہیں, کیوں کنے کرائے ہیں؟ نبی پاک نے کہا اللہ نے کرائے. کیوں کرائے؟ فرمایا ہر ویلے تے تسی پاک نہیں نہ ہوندے, کسے ویلے بندہ پاک ہوندا ہے, کسے ویلے بندہ پاک نہیں ہوندا. سیدھا مسجد وچ قدم وہ رکھے جڑا ہر ویلے پاک ہوے. تے انہاں کہا انہاں دا کیوں کھلا ہے؟ حضور نے فرمایا مینوں اللہ آکھیا بند انہاں دے کرانے نہیں, انہاں دا نہیں کرانا. انہاں وچ جڑے علی نے وہ بھی انہاں ہی پاک نے,
زہرا بھی ہر ویلے اونے پاک نے تے حسنین شریفین بھی اونے ہی پاک نے. تینوں قرآن دا واسطہ ہی اج نہ تے بند ہوئے نے نا او رضی اللہ ہوندے نے, اج نہ تے ہر ویلے کھلا ہے او علیہ السلام ہوندے. شکریہ, بہت شکریہ جناب. تساں توجہ فرمائی, بہت جلدی توجہ تساں فرمائی. بطول کدی مسجد چاہتے سن, علی انوری بطول مسجد چاہتے سن, بازار چ نہیں سن جاندے, منڈی چ نہیں سن جاندے, میدان چ نہیں سن جاندے, زہرا باہر نہیں سن جاندے. جناب سیدہ صرف کدی کدی مسجد چاہتے سن. جہاں مولوی نہیں دستے, علماء نہیں دستے کہ کیوں بی بی ہے, آخر دروازہ جو بچ کھلتا ہوئے. ایک اور گل دساں, نبی جدو مسجد بچ آتے سن نا بطول دے گھروں ہو کے آتے تے جان لگیا او دے دروازے را نکل کے باہر جاندے. ویسے مسجد نبی دا دروازہ وکھرا بھی ایسی, وکھرا دروازہ آؤ سمجھ لو, اے دروازہ سمجھ. نبی پاک زہرا دے گھروں ہی آتے تے جدو جاندے سن پھر بطول دے گھروں نماز پڑھا کے واپس جاندے. جدو نبی دا آن جان ادھر ہے, وہ ضروری گل کیڑی سی جدے واسطے زہرا آتے سن. میں عرض کرنا نا جی, وہ میری بھیناں بیٹھیاں نے, تیاں بیٹھیاں, ادھروں ایک بزرگ ادھروں ہی آئے نے تے ادھروں ہی جانا نے. انہیں گل کرنی ہو تو اتنے کر سکتے یار. بھیناں بیٹھیاں نا تیاں, ایک بزرگ تسی الحمدللہ تسی آتے ہو گھروں کلب صاحب دے والد گرامی یا کوئی دوسرے سید کوئی ملک کوئی عوام جہے بزرگ ادھر آتے ہیں, ادھر ساری دنیا ادھر آتی جاتی, وہ ادھر آتی جاتی. بڑیاں مستوراں بیٹھیاں نے پردہ دار, انہیں گل کرنی ہوے تو جدو آتے ہیں پہ وہ گلی چ کر سکتے. تو چلو جی آ جان تو اتنے مجلس بہ جان یا نماز پڑھن تو واپس بھی تو ادھر ہی جانا, پھر بھی تو کر سکتے. 10 مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے بی بی مسجد دے وچ آؤندے کیوں پہ نبی پاک بھی زہرا دے گھروں اگے آ رہے ہیں تے قبلہ واپس بھی ادھر ہی جانا ہے. اگر کوئی بی بی پاک نے گل کرنی ہے سلام اللہ علیہ تو آؤندے بھی کر سکتے ہیں بابا جاننا, یا جو نماز پڑھ کے جانا ہے ادھر تو جانا ہی نہیں, جانا ہی ادھر تو پھر بھی کر سکتے ہیں. دسنا مسیح دسنا کیوں آؤں گی. اچھا جی نہیں پتا تو مینوں جڑا پتا وہ میں دس دینا, کدھر اور پتہ لگے تو مینوں دسنا جی تاکہ میں تقریر شامل کرا. بھائی علم چ اضافہ ہوئے تو تقریر شامل کری جی. جے گل کوئی نہیں نہ لبدی پہ کیوں بطول آتے سن, پیغام نہیں سن کرتے, آپ آتے سن. میرا پورا یقین ہے جی جی تسی موجود ہو تو مینوں یقین ہے نہ بیٹھے ہو, تو جی اے قرآن ہے تو مینوں یقین ہے نا یہ بے شک لا ریب کتاب ہے. خدا دی قسم مینوں ایویں یقین ہے کہ بی بی مسجد چ اپنی زندگی جنی باری آئے نے اللہ تے رسول کو پوچھ کے آئے, رسول تے اللہ دی اجازت نال آئے نے. بلکہ میں ایک لفظ آکھاں گا پروگرام نال آئے آؤندے کیوں سن. یقین کرو جی اللہ جاندا سی کہ انہاں بندیاں نے مسواک نبی کیتی تے نہ نبی نو ویکھ کے مسواک کرنی ہے. نبی 3 باری نک چ پانی پایا, نبی نو نک چ پانی پان دی لوڑ نہیں, نبی نو کروڑی دی لوڑ بھی نہیں. اللہ دے بندے اسی کروڑیاں کرنے منہ صاف کرنے واسطے, تے جڑا تھکے تے خوہ مٹھے ہو جان انہوں کلی کرن دی ضرورت ہی نہیں. جدے دنداں نو کریڑا لگ جائے وہ نبی ہوندا ہی نہیں. انبیاء پاک و پاکیزہ صفات ہوندیاں. سرکار دو عالم نے نک چ پانی پایا تے اساں پایا, 3 باری کروڑی کیتی ہے اساں کیتی, مسواک کیتی ہے تے اساں جیباں سلائیاں لوا کے وچ مسواکاں ٹھوکیاں کادے واسطے پہ نبی مسواک کرتے ہیں. حضور آہستہ آہستہ چلتے سن تے اسی آہستہ آہستہ چلنے ہیں. حضور نے ایک گلاس نو یا پیالے نو 3 گھٹاں نال پیتا ہے تے اساں 3 باری پینا ہے. نبی جو کرتے نے وہ کرنا نا. ہن پتہ لگ گئی بطول آوندی کیوں سی, نبی اٹھدے کیوں سا, چونکہ دین بندا نبی دے وجود نال, دین بندا نبی دے حرکات و سکنات نال. نبی اٹھے تے اٹھنا دین ہے, بوے تے بہنا دین ہے, نبی بولے تے بولنا دین ہے, نبی چپ رہے تے چپ رہنا دین ہے, نبی جنے بجے کھولے انے بجے کھولنا دین ہے, نبی جویں نماز پڑھے ہوویں جویں مسواک کرے ہوویں. قرآن دی قسم بطول صرف اس واسطے اللہ کھلدا سی مسیتے جا تے بطول دے بابے نو دسن تو اٹھ تاکہ اے دے سامنے اٹھنا تیری سنت بن جائے. مولا تو انو جزا دے وے. صرف زہرا دے سامنے اٹھنا, زہرا دا احترام سنت بن جائے.
یا ہن بچہ ایڈا لما اسی نہیں مار سکتے ورنہ حق تو بنتا ہے اسی بھی آدھے یا علی جن چو کہ اسی بھی آ یہ مطلب صرف اینا ہی ہے کہ جدوں تک سا ہے ادوں تک علی آباد رہو جی مہربانی ساڈا حق بنتا سی اسی لما یا کرتے لیکن چلو نہیں کیتا تو بچے گسا نہ کرے ٹھیک ہے جی کیونکہ جواب جی سوال ہوئے تو جواب دینا چاہیے جی مہربانی عزیزاں نے گرامی قدر ہاں جناب سیدہ واسطے اٹھنا نبی دی سنت ہے میں کی پہنا نبی دی سنت ہے بندیاں طالبان نے اتھوں تک وال رکھے نے تو پوچھیا نا بھی ایڈے ایڈے وال بندیاں کو رکھے نے وہ آدھے نے سرکار دیاں زلفاں کندیاں تک آؤندیاں سن تینوں زلفاں یاد نے جڑے پھڑ کے ٹور دے سن وہ تو یاد نہیں مولا تانوں جزائے خیر اصل قبلہ گل ہے سرکار دے جتنے اعمال نے انہیں ثواب کیوں ہیں نبی نے ایک پتھر نو چومیا تے حضرت عمر بن خطاب نے سامنے کھلو کے حجر اسود نے آکھیا بھی تو کھ بھی نہیں اور انہاں دی طبیعت ہی ایسی سی تسی پریشان کیوں یعنی گرم طبیعت سی تھوڑی جی وہ حضرت عمر بن خطاب دی گل کر وہ کھلو کے حجر اسود کے سامنے فرماندے نے کہ تو ہے کی نہ تو فائدہ دے سکنا نہ کوئی نقصان دے سکنا پتھر دا پتھر وچ ٹھوکیا تے تینوں چومنے اسا تینوں نہیں سی چومنا جے زہرا دا بابا نہ چومنا ہائے ہائے اے دا مطلب ہے حضور چومیا تے چومنے نا اوے اللہ دے بندے او جے مسواک نبی لو ویکھ کے کیتی جے تے حجر اسود نو حضور لو ویکھ کے چومیا جے پھر قرآن دا نا جے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو اے حجر اسود نو نبی بہتا چومیا یا حسین نو بہتا چومیا جس پتھر نو نبی چومے وہ پتھر تعظیم دے قابل ہو جاندے تے جس نواسے نو چومیے وہ بھی تے تعظیم دے قابل یہ مطلب ہے زہرا مسجد چاہتے سن اچھا زہرا دے سامنے اٹھنا کی سنت ہے وہ نبی دی سنت ہے پریشان نہ ہویا کرو اگر اس سے مسجد چ بطول آئی ہوئے میں بیانا اس سے مسجد چ بطول آئی ہوئے تے جڑا اس مسجد جو نہ اٹھیا ہوئے انہوں تکلیف بطول دی نہیں سنت دا منکر آباد و شاد رکھو وہ جناب زہرا دی تکلیف نہیں اصل جو سنت نبی دا قائل ہے مہربان میں جڑی گل توحید تے گل کر رہا توحید دے متعلق ایک جملہ آکھاں تو سلام واسطے بھی پیش کر دیں توحید دے متعلق عرض کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ کدی بازار نہیں سن آئے کدی سودا لن کسے منڈی تشریف نہیں سن لے گئے کدی کدی بی بی یہودیاں دے کر برکت واسطے وہ ترلے لیندے سن کسے بچی دی شادی تے بی بی دے متعلق آندے سن کہ برکت واسطے بیٹی نو ساڈے کر میں یہودیاں دی گل پہ یہودی آندے سن ساڈی بچی دی شادی ہے تے شاہ جی پیر جی کیونکہ وہ نبی تے شاید نہ مندے ہوں لیکن سردار تے مندے سن سید و سردار سید بطحا شرافت دا کعبہ اپنی شریفہ بیٹی نو ذرا ساڈے گھر کلو برکت واسطے افسوس ہے مسلمان یہ جنہوں برکت واسطے یہودی اپنے گھر کھڑتے سن انہوں کھلار چھڑیا جے 4 گھنٹے تھوڑا جا افسوس تے آ ہی جاندا نا کدی کدی تیرے افسوس کرنا ساڈا حق ہے نا جی عزیزاں نے گرامی قدر بی بی کدی کے جاندے سن وہ بھی حضور کو پوچھ کے جاندے بلکہ بی بی فرماندے سن بیبیاں نوں کہ بابا جان نوں پوچھو اگر آکھن گے تے میں جاواں گی کیوں بی بی جانتی سی بابے آکھنا ادو ہے جدو اللہ آکھن کیا بات ہے بی بی پوری زندگی باہر نہیں گیا توحید پڑھا جے دل کردا تے پڑھنے تے ہور موضوع پڑھ توحید کینوں آندا اللہ دے ایک کون اللہ دے ایک کون میرے عزیزو کھرل صاحب بیٹھے نے یہ ہو سکتا ہے کسی عزیز کو منگنی شنگنی ہوئے تو نہ جان کہ میرا نہیں دل کرتا یار اتنے بہنا پہنتا ہے کرسی منگوانی پہنتی ہے وغیرہ وغیرہ مجلس نہیں رکتے اور مجلس نہیں رکتے یہ مطلب ہے کچھ ایسا چیزاں ہوتی ہیں جنہوں نے بندہ چھڈ ہی نہیں سکتا چھڈ ہی نہیں سکتا یہ مطلب یہاں تے معاملات مجلس اہم ہے مجلس کوئی بندہ پوچھے گا جناب کدھر آئے ہو تسی بینکے کتوں کتنے آئے آئے مجلس یہ مطلب وجہ مجلس ہے تے پیچھا شادی ہوئی سی تو نہیں آئے اور شادی تے منڈے نو کر چھڑے شادی تے بھرا نو کر چھڑے
یہ مطلب ہے کئی تھاواں تے لوکی بھرا نو بیٹے نو کر دیں چلو کام چل جائے جتوں رہ نہ آندی ہو اوتھے لوگ آپ جاندے لو جی پوری زندگی جیڑی بی بی مسجد تو علاوہ یا کسی خصوصی مستورات کی دعوت تو علاوہ کدی باہر نہیں نہ آئی وہ توحید بچان واسطے میدان چ کھلوتی سار اٹھاؤ میں موبائل پہ پڑھنا موبائل چ بی بی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے میں توحید تی صفت کرنے لگا ہر مذہب کرتا ہے میں اپنے مذہب کے متعلق کرنے لگا جو بی بی زندگی میں چند ضروریات کے علاوہ کبھی باہر نہیں نکلی تھی جب رسول اللہ نے کہا نا توحید کی گواہی دینے کے لیے تیرا جانا ضروری ہے تو بطول نے فرمایا اگر توحید میرے جانے کے بغیر نہیں بچتی تو بابا ایک میدان نہیں جتنے میدانوں میں کہے زہرا جانے کے لیے تیار جس عقیدے کو بچانے کے لیے یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد میرا خیال ہے جڑے شیعہ دوست بیٹھے ہو کم از کم تسا محسوس کیتا ہے کہ اس بی بی دا مباہلے چاہنا صرف توحید واسطے یہ دا مطلب ہے کتنا عظیم عقیدہ ہے یار 10 محرم شاہ جی پہنا کدے واسطے باہر ہونا ہے بطول واسطے سارے جہان نے بطول تے دی اولاد واسطے باہر ہونا ہے جدے واسطے بطول باہر آوے انہوں توحید آن ایک توحید واسطے اور جملہ آخر پھر شروع کرنے جناب زینب عالیہ کول جناب شبیر تو وڈی قیمتی چیز کوئی ایک کلی بہن ہے جس اپنے نکاح دے ویلے ویر دی شرط نال نکاح پڑھوایا سی کہ مینوں میرے بھائی تو جدا کوئی نہ کر مینوں میرے بھرا تو ایک کوئی بہن ہے اجے تک ایک بہن ہے جس نکاح وچ آکھیا سی کہ کسے ویلے میرے کو شبیر جدا نہ ہوئے نکاح واسطے میں تیار ہوں تے شوہر دی خدمت واسطے بھی تیار ہوں تے جی میں سمجھ نہیں حاکم نو کوئی بھی نہیں سمجھدا میں عالمہ غیر معلمہ ماں دی عالمہ غیر معلمہ بیٹی ہوں میں شریعت دسن دی لوڑ نہیں میں پانی ہے شریعت دی نواسی ہوں تے محافظ شریعت دی بیٹی میں توحید پڑھن لگا ایک جملہ ذرا سنبھل کے سننا آنسو رکنے تے نہیں جا سکتے کسی دے آ جان لیکن میں جملہ ضرور پڑھنے اس شبیر جیسی قیمتی چیز نو کربل دے میدان چ ٹکڑیاں چ ویکھ کے جناب سیدہ نے فرمایا سی ملکہ شام نے اللہم تقبل حاضر قربان میرے اللہ میری قربانی کو قبول شبیر جیسی قیمتی کائنات کی چیز جس کی بارگاہ میں زہرا ثانی پیش کرے اسے توحید کہتے ہن میرا خیال ہے ہن میرا حق بنتا ہے کہ ہن میں آیت پڑھا قل الحمدللہ تمام حمد اللہ کے لیے کیا بات ہے تواڈے سنو تمام حمد اللہ کے لیے اللہ کے فرماتا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اور سلام ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے چن لیا حمد کدے واسطے ہے جی مجلس مک گئی اور سلام کس کے لیے جو اللہ کے چند بندے بولے نے گرمی محسوس نہ کرو جو اللہ کے جن کو اللہ چن لے وہ علیہ السلام ہیں قرآن حکیم سورہ نمل 59 آیت دا نمبر جن کو اللہ چن لے وہ علیہ السلام ہیں مولوی صاحب لڑائی دی گل نہیں پرویز علیہ صاحب کو بل پاس کروا لیا تو ہن واپس ہو گیا وہ تو چلی گیا سی کہ نبی تو بعد علیہ السلام ہی کوئی نہیں نبی تو بعد علیہ السلام کو نہیں ساڈے علماء نو کی آکھیا میں اپنی زبان چ دسنا ساڈے علماء جا کے چوری پرویز علیہ نو آکھیا کہ تانوں کسے مولوی دسیا کہ نبی تو بعد علیہ السلام کوئی نہیں اے جڑے پہندے نا نبی تو بعد علیہ السلام کوئی نہیں انہاں کول کوئی نہیں اوئے ہوئے صدقے جاواں جڑے تانوں پہندے نا کہ نبی تو بعد علیہ السلام کوئی نہیں انہاں کول کوئی نہیں ساڈے کول ہے جی سانوں تے آکھن دیو نا انہاں آکھیا تہاڈے کول ہے نا تسی آکھ لو وہ ہے نا اس کو یہ مطلب ہے جہدے کول کوئی شے ہو گئی نا وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے ساڈے کول ہے نے کیویں ہے نے اسی کو ڈٹائی نال حضرت علی علیہ السلام نہیں آندے اسی کو سینہ زوری نال جناب سیدنا سلام اللہ علیہ نہیں آندے ساری طاقت تھوڑی ہے جی تھوڑے بندے ہیں ایس پنڈ چ بھی تھوڑے ہیں ککھڑ گن لو پھر تھوڑے ہیں وزیر آباد گن لو پھر تھوڑے ہیں گجرالے آ جاؤ گن لو پھر تھوڑے ہیں یہ تھوڑے دی منتا کون جائے ساڈے کول طاقتاں دو نے ہیں وہ کٹھیاں قرآن دی قسم کٹھیاں نے نبی کٹھیاں کیتیاں تے دوویں ساڈے کول نے
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਆਡਾ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਸਾਥ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾਇਤ ਹੈ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੁਲੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਇਤ ਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਕੁਲੀਆ ਹੈ। ਕੁਲੀਏ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਕੁਲੀਏ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਲੀਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਿਆਜ਼ੀ کوئی نہیں۔ یہ ریاضی یہ ہے کہ کلیہ ہے کہ جس کو اللہ چن لے سلام علی وہ علیہ السلام ہے۔ مولوی اندر جس پر سلام دی جائے وہ علیہ السلام ہے۔ یہ مولوی دا چھوٹا جا دا ہے، یہ دو دیاں نو پتا ہوندا نلکا کتھے کتھے۔ مولویاں دا دا نو مولوی جاندا اڑا دین نا کہ جس پر سلام ہو وہ علیہ السلام۔ بینکے والے السلام علیکم، میں پہلا بینکے والے ہو، باقی دوست بہت جڑے باہروں آئے السلام علیکم۔ لو جی کلب صاحب مینوں آکھیا وعلیکم السلام، میں انہاں تے سلام دتی ہے، انہاں میرے تے سلام دتی ہے، نہ میں علیہ السلام آنا اے علیہ السلام۔ حالانکہ علیہ السلام دا ہی مطلب ہے تواڈے تے سلام ہو، السلام علیکم تواڈے تے سلام ہو، وعلیکم تواڈے تے بھی۔ میں انہاں تے سلام دتا ہے، اے علیہ السلام نہیں ہو گیا، انہاں مینوں آکھیا میں علیہ السلام نہیں ہو گیا، میں تانوں آکھیا تساں مینوں آکھیا۔ پاک فوج کو سلام ساری گڈیاں تے لکھے ہے، تے حضرت عزیز بھٹی نو کسے علیہ السلام تے نہیں لکھیا، قمر جوید باجوہ صاحب علیہ السلام تے نہیں لکھا۔ اصل گل پتہ کی ہے، بندوں کا سلام دینا اور ہے، اللہ کا سلام دینا صدقے جاواں۔ علیہ السلام بندوں کے سلام سے نہیں بنتا، کیا بات ہے، اللہ کے سلام سے بنتا ہے۔ اے ساڈے کول قرآن ہے تے وچ ولایت علی، میں قرآن چوں لب لینے تے اج دو چار دس صرف کنہاں نو اللہ چنے ہیں۔ میں علیہ السلام آکھن دینا جی، کسے نو رضی اللہ نہیں جی میں آکھن دینا، ناراض نہ ہویا جی، کیونکہ اللہ جنہوں چنے ہیں وہ علیہ السلام۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ فرماندا ہے اسا آدم نو چن لیا، آکھاں والا رضی اللہ۔ کنوں چنے ہیں؟ آدم و نوحن، اور نوح کو چن لیا۔ نوح کی نے جی چکا کے آکھو جی علیہ السلام۔ لو جی اگے گل بہت ہی کمال ہے، آدم نو اللہ چنے تے آدم ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے استفا کیا، ہم نے چنا۔ آدم بھی علیہ السلام، نوح نو اللہ چنیا تے نوح بھی علیہ السلام۔ ایتھے مولوی پھسے جدو اللہ دو نبی کلے کلے منوالا نے نا، آدم بھی کلا تے نوح بھی کلا، اگے اللہ نے پورے وچ لے آ کے فرمایا وآل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا ہے، وآل عمران، اور ہم نے آل عمران کو چن لیا ہے۔ ہاں جی، دو ویل آلہ نے جی دو نسلیں چنیاں گئی ہیں۔ پہلی آل مہربانی، ایک بار درود ابراہیمی دے لفظ دراؤ، کما صلیتا علی ابراہیم و علی، ایناں نو آندے نہیں علیہ السلام، جنہاں دا ذکر نماز وچ بھی کریے تو نماز نہیں ٹوٹدی، اور ساری دنیا پڑھ دی نہیں کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ آل ابراہیم علیہ السلام نے کہ رضی اللہ، کیوں؟ اللہ چن لے۔ قرآن پڑھ لواں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہن پتہ لگ گئی ابو طالب نے آپ خطبہ نکاح دا کیوں پڑھیا سی؟ اے نبی دے نکاح دے خطبے تے بیٹھ کے اپنی ذات نو علیہ السلام دسن واسطے ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا۔ یہ مطلب ہے علی کلا علیہ السلام نہیں، علی سے پہلے اس کا باپ بھی علیہ السلام ہے۔ کوئی چیمہ بیٹھا ہے مجلس، چیمہ کو بیٹھا جی بسم اللہ، چیمے چٹھے بڑے لوگ نے، کھرل، اگر کوئی کھرل مولوی ہو جائے، کھرل کا مولوی ہے کہ نہیں؟ ہوئے حسنین کھرل صاحب کا مولوی نے، تو نہیں پتا؟ چلو نہیں تو میں دس دینا، ایک مولوی صاحب نے ساڑھے کھرلے ہو، انہوں نے بندہ نکاح پڑھان واسطے سدے تو بندیاں سار نکاح تے آکھنا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھرل بنایا۔ اور بندے آکھن کے مولوی صاحب ایتھے تسی کوئی زمین دا حساب کرن نہیں آئے، تسی نکاح پڑھن آئے ہو، کھر لیو تسی مہربانی، اج تو ہاں تے اپنا تعارف شروع کرتا، اپنا تعارف تے نہ کرو، نکاح پڑھو۔ ابو طالب نکاح نبی دا شروع ہی اتھوں کیتا، حمد ہے اس اللہ کے لیے، حمد ہے اس اللہ کے لیے۔
جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. ایک جملہ آخر لگا, باریک بندے بیٹھے ہو, مینو انج لگا جی میں ابو طالب کا تعارف ہی محمد کا نکاح. واہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی جناب. سرکار ابو طالب علیہ السلام دا تعارف ہی حضور دا نکاح. حضور نے ایک گل کی نکاح جڑی نکاح گھٹ ہوندی, ایڈا مربی حوصلے والا میں نہیں جی ویکھیا جڑا نکاح وچ بہ کے آکھے کہ ساڈے بیٹے کول پیسے تھوڑے نے تے جڑی تو لینا کو بہت ہے. میں کوئی جمیا پیو نہیں ویکھیا جس لوگوں نے دسیا ہوئے کہ ساڈے بیٹے نو سلامیاں گھٹ ہوئی نے تے بچی نو بہتیاں ہوئی. وہ یہ نال تھوڑی جی پریشانی ہوندی ہے کہ تہاڈی ورتوں ہی کوئی نہیں. سلامیاں تمہیں پتہ ورتوں نہ ہوندی. میں بڑے بڑے بندے 200 روپیہ دیندے ویکھے نے, میں کیا کی پیا کرنا, ہو سکا جو دے آئے نے وہی لینا. آڑی سلامی بندے تھوڑی دیندے نا, وہ دی بستی نہ سمجھا کرو جا دیندا پیا. اے بند, میں بیٹے دی شادی 1 سال ہویا تقریباً کیتی. ایک بندے نو میں کلیا کارڈ تے وہ 100 روپیہ دہڑیا انہوں جنہاں کارڈ لے کے گیا 100 روپیہ. میں انہوں فون کیتا, میں بڑی بزتی میری کیتی. وہ جنہاں کارڈ لے کے گیا انہوں صاحب لگا ہونا ہے پہ مولوی 50 دیندا ہے. اور میں کیا میں 1000 دیتا ہے تیرے کارڈ تے 1000 دیتا ہے. وہ اللہ دیا بندہ 900 منتے نہیں مرتوں ورنہ کریے انہوں تو پورا 1000 دینا. یہ جڑا ورتوں بندہ کرتا ہے نا جی, جڑا سلامی تھوڑی دینا ہوئے 5,000 بندے دیندے ان کے 500 بھی بندہ دینا ہوئے تو پریشان نہیں ہونا. اور 500 دینا وہ برادری دا بندہ ہوتا وہ دے اس کھ نہیں دیتا ہوتا. کئیاں تے کپڑے پیڑے سامھ کے رکھ چھڑے ہوندے نے پہ اگلے ویاہ تے انہاں نوں واپس کران گے. سانو تو ہاں جدا سمجھے تانوں میں کی دس. میری بیوی نو کسے چادر دیتی زیارتاں تو لیا کے دیو چادر کوئی اتنے مہنگیاں بھی مل جاندیاں جی, مہنگیاں بھی مل جاندیاں, وہ سستی جی لیا کے دے جڑی وہ جیوں رکھی. میں کہا برکت والی چادر اتنے لیا کر. اس آخیا میں پتہ ہو بھی برکت والی چادر ہے نے جدوں اسی زیارتاں تے جاؤں گے تو واپس آ کے یہی انہوں نے گھر کر برکت والی اتنے ہی جائے نا. پرانے زمانے چ منجی بستر کٹھے ہوندے ہن تے ویاہ ہوندے سن. جویں دا بستر کسے گھلیا ہوندا سی نا خوہ تو منگوا کے لوگ پیڑا بستر آخنا ادھر کر لو پراؤنے آنے دفاع کرو ساڈے ول جویں دا گھلیا سن. یہ مطلب ورتوں ایک ایسی شاید ہے جہاں دھیان بندے رکھتے ہیں. یہ ضرورت ہی نہیں کسی پیو کی جڑا بہ کے آ کے ساری نوح سلامیاں بہتیاں ہوئی نے پتر تھوڑیاں ہوئی نے. اس طرح تھوڑی جی کمی ہوتی ہے کہ تاری ورتوں اس طرح کی سی کہ تاری نوح بندے یہ کی بنے. میں حیران ہاں تیرے حوصلے تو علی دا بابا, میں حیران ہاں تیری دور اندیشی تو عمران ہے ابو طالب, میں حیران ہاں تیری بصیرت تو. خطبہ نکاح بہ کے پورے بارات دے سامنے تے جنج ویکھن والے دے سامنے, جنج ویکھن بڑے لوگ آئے سن, سرکار دی جنج ویکھن امیر لوگ بھی آئے سن. میں پھر پیانا جنج غریب ویکھن آتے ہیں, آ کسے دے چھوارے کھو کے نسن والے ہور ہوندے نے. امیر بندے آئے سن سرکار دی بارات ویکھن بغیر پوچھن تو. کیوں جتھے جتھے اس معظمہ بی بی خدیجہ نے جواب دیتا سی نا وہ ویکھن آئے سن. وہ کون ہے صدقے جاواں آباد و شاد رہو جناب. جتھے جنہیں جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیتا سی نا شادی تو انکار کیتا, وہ سارے یا اپنے نمائندے بھیجے سن تو یا آپ آئے سن کہ دیکھیے وہ کون نے. اتنے پھر کمال ہو گئی, خدا دی قسم بڑے بڑے پھنے خان تھلیوں وہندے سن اتوں میں نہیں سن وہندے. کدھرے کوئی بیٹھا ہے ابو طالب دی شکل ہے. صدقے جاواں آباد و شاد رہو جناب. اس انداز دی شادی ہوئی ہے کہ لوگ ویکھن والے بڑے آئے. انہاں سارے نے وچ بہ کے کی پہنتے ہیں. بی بی خدیجہ کو اگرچہ مال زیادہ ہے, میرے بھتیجے نالوں وہ دے کول مال زیادہ ہے. ایک گل ہن تانوں بھی پہ عجیب لگتی ہے, مینوں بھی لگتی ہے مڑی جی کہ انہاں لوگاں چ بہ کے یا ابو طالب کی لوڑ سی دسن دی کہ ساڈے بچے کول پیسے تھوڑے نے تے بی بی خدیجہ کو مال زیادہ ہے. بی بی خدیجہ دے مال دا زیادہ ہون دا قرآن چ بھی ذکر جے, پریشان نہ ہویا جی.
اللہ فرماندا ہے وجدک عائلا فاغنا، اے حبیب ہم نے اس کے مال سے تجھے غنی کر دیا۔ جدے مال نال محمد غنی ہو جان پتہ نہیں ہو کنا مال سی۔ نبی دے غنی ہون دے پیچھے مال خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضرت ابو طالب پہ دسدے سن کہ بی بی کو مال زیادہ ہے تے ساڈے بیٹے کو اتنا مال نہیں۔ تہاڈا وچوں وہی ذہن ہے جڑا میرا ہے۔ ویسے کول ہوندے تے کن کول منہ کر کے آندے سرکار ایتھے تے نہ گل کر، نالے تسی ٹکنا آئے ہو۔ ہائے ہائے تیری بصیرت تو صدقے، تیری دور اندیشی تو صدقے، 3 سال بھی زندگی زیادہ ہوئے نا کسے دلہن دی دلہے تو تے بندے سلامہ کر دینے یار بچی کچھ بڑی ہے، بچہ ادھر چھوٹا ہے، انہاں کیتا کیوں؟ پھر لوگ آندھر میں دسنا زمین ساری بچی دے نام ہے۔ کیا بات ہے، چاچا بھی قبول کر گیا، ماموں بھی قبول کر گیا، دادا بھی قبول کر گیا، انہاں سارے آ کے رولا ہی کوئی نہیں، پتر یہ کہڑی گل ہے 5-7 سال وڈیا ہونا، 5-7 سال وڈیا ہونا، کچھ بھی نہیں ہے، گل ہی کوئی نہیں، تیاں سارے دیا تیاں ہوندیاں، انج نہیں کری دی۔ اور پیچھے کی ہوندی زمین، اس زمین دی وجہ تو اوڑی دلہن ہے وہ وزنی ہوندی ہے، وہ دا معیار زیادہ ہوتا ہے، وہ دی عمر نو برداشت کر جائے۔ سرکار تو سرکار خدیجہ دی زندگی 15 سال زیادہ لوگاں دسی ہے، ساڈے علماء نے 3 سال زیادہ دسی۔ سرکار دی 25 سال سی تے بی بی دی 28 سال سی۔ ویسے پوری دنیا تے لوگ آندے نے کہ سرکار دی 25 سال سی تے بی بی دی 40 سال سی۔ وہ اگر اتنی عمر دا فرق ہوئے تے اج بندیاں یوں یوں کرنی سی کہ تواڈے نبی نے دولت ویکھ کے تو غور ہی کوئی نہیں فرمایا، غیر مسلم تواڈے سر تے سوار ہو جانا سی۔ میں 2 جواب دے رہا غیر مسلم نو۔ اگر کسی یہود و نصارہ دے ذہن چ گل موجود ہے کہ تواڈے نبی نے دولت ویکھ کے شادی کیتی ہے تو میں آنا میں قرآن جی میں چکیا تو انجیل ہاتھ چ لے، یہودیوں تورات ہاتھ چ لے کے دسو کہ نکاح کا پیغام نبی کی طرف سے گیا تھا یا خدیجہ کی طرف سے؟ کیا بات ہے، مولا تانوں جزائے خیر، بہت شکریہ۔ کہ پیغام نکاح جے نبی اللہ گیا ہوئے، پیغام نکاح حضور اللہ گیا ہوئے تو پھر حضور نو تے شادی دی جلدی سی، تو جب پیغام نکاح بی بی اللہ گیا ہوئے تو پھر مطلب بی بی چاندے سن میں اتھے چلی جا۔ وار ابو طالب تیری بصیرت، تیری دور اندیشی، کمال مستقبل دیا دشمنہ تے ابو طالب دی نظر سی۔ جملہ ضائع نہ کرنا۔ ابو طالب علیہ السلام نے کیوں آکھیا کہ میرے بیٹے کے پاس مال کم ہے اور بی بی کے پاس خدیجہ کے پاس مال زیادہ ہے، مگر میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہے۔ بلے ہو مستقبل دیاں خبراں دین والیا، تیرا پتر ہی باب مدینہ تو علم ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے، خدا دی قسم مستقبل دی خبر دے رہے ہیں، فرما رہے میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہے، دنیا اس کے سامنے سر نگوں ہوگی۔ یہ کیوں دسیا جے پیسے ساڑھے کو تھوڑے، یہی تے آج دی مجلس ہے۔ یہ کیوں دے یارا کلب عباس دے 2 بھرا باہر ہوندے نے، 5 بھرا باہر ہوندے نے، تے اے جے کہ ذاکر نو آکے میں ماڑا بندہ ہے، وہ آکے گا میرے واسطے ہی ہو گیا۔ نہیں غور فرما عزیزان گرامی قدر، میں کوئی نیاز نہیں اپنی بدانتا پہ، ویسے گل پہ کر۔ یہ پھر اپنی حیثیت بندہ کدی بھی نہیں ظاہر کرتا، کمزوری نہیں ظاہر کرتا، کمزوری تے غریب نہیں ظاہر کرتا۔ یا یہ آکھ سکتے ہیں پہ میں جی ماڑا جا بندہ جا، صرف 5 میرے بھرا باہر تے منہ جڑا بھی پیڑا بنان پھر کسے مننا تو نہیں۔ مینوں کو بندہ آندا کدی مفت بھی مجلس پڑھ دیو، میں کیا حکم کروں؟ ادو عبدالحکیم صاحب پڑھتے سن سندھ چو آ کے، عبدالحکیم صاحب پروفیسر عبدالحکیم، انہوں کو لیاؤنا تے فیس تے بڑا انہوں دا بنگلہ شگلہ یہ سارا کچھ۔ میں کہا جی حکم کرو، اے ماڑے بندے دی مفت پڑھ سکتے ہو، میں پڑھ دیں، اے میرے کو پڑھو، میں پڑھ دوں۔ میں کنے کنے پڑھنا؟ ایک تو تے ایک عبدالحکیم۔ کہ اللہ دیا بندہ وہ بھی مفتی پہ پڑھ دا، اے نہیں اس دا سندھو آنا تو تے گھر اٹھ کے آنا نا، میں سندھ تے آن دا خرچہ میں دینا، تو آپ پڑھ جائے، جنہ خرچہ سندھ دا آندا ہے وہ میں دینا۔ یہ اپنی کمزوری نو کدی بندہ ظاہر نہیں کرتا، ماڑا بھی ہو
خدا دی قسم میں ایک دوست سی کیلیاں دی ریڑھی لاندہ سی مینوں شرم آئی جدوں آ کے اس مینوں نیاز دتی نا تے نیاز دیندے دیندے اس آکھیا بھی میں نا کیلیاں دی ریڑھی لانا کچھ خراب ہو جاندے نے کچھ وک جاندے نے کچھ ود جاندے نے تے اپنے بال بھی کھا لیندے نے میں قرآن سامنے رکھ کے کھانا میں وہ 1000 ترلا کیتا کہ رکھ لے تو کوئی گل نہیں میں اگے 2 پڑھ آیا یہ بھی پڑھ کے جا رہا بندہ موجود ہے جی بندہ الحمدللہ میں ترلے کرتا رہا اس جڑی گل کی صدقے جاواں اس جڑی گل کیتی ہے نا پیروں تھلوں زمین نکل گئی اس کہا کی پہ کرتے ہو کی پہ کرتے ہو اساں منیا نہیں مولا تو آوندا رہو جن وڈے وڈے دیندے نے میں انہی نیاز تینوں دیاں میں حیران ہو گیا جی اس کہا نا اساں مولا دے نا دا میاں بیوی رلا کے کٹیا بچیاں سنے صلاح کر کے رات دی فیس کڈی مراد دے کہ نیاز مولا حسین دا صدقہ اساں کڈ کے رکھا میں یعنی کوئی بندہ اپنی کمزوری نہیں دس حضرت ابو طالب نے آکھیا موضوع تو میرا وہی ہے اینی پنچایت چ بہ کے فرماندے نے تے ٹکان جنوں آئے نے او دا نکاح آپ پہ پڑھدے نے تے او دے کول بہ کے پیاندے نے جڑی دولہن لے کے پہ جانے نا او بڑی مالدار ہے اونا مال ساڈے بیٹے کول نہیں ہے تیری دور اندیشی تو صدقے ابو طالب جانتے سن کہ دشمن بکواس کریں گے کہ انہوں نے دولت کی وجہ سے شادی کر لی زیادہ عمر کی عورت سے اپنے بیٹے کی تاکہ ساری دولت خدیجہ پہ قبضہ کیا جا سکے ابو طالب نے بینتیاں ہی فرمایا ہم آل ابراہیم ہیں ہم پر اللہ کا سلام ہے دسنا چاہتے سن کہ خدیجہ کو فخر نہیں ہونا چاہیے ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مالدار بی بی کو لے کے جا رہے ہیں اسے فخر ہونا چاہیے کہ ہم سلام والے گھر میں جا رہے ہیں یہ خدیجہ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں علیہ السلام لوگوں دی نوح پہ بڑھنی پھر بی بی خدیجہ نے ایک کمال کیتا ہے ڈبل سٹوری مکان اس دور سن پکھیاں دیاں ڈنڈیاں سونے دیاں سن اے جڑیاں سیلنگاں ہوئیاں نا اج کل بی بی مکان چ اس دور چ ہوئیاں سن پوری دنیا دی بہترین تحفے والی چیز بی بی دے گھر موجود سی اس بی بی دیاں کنیزاں مکدیاں نہیں سن تے گنیاں نہیں سن جاندی تے غلام ولیمے بڑھ دین اس کھلو کے نبی نو چبوترے تے کھڑا کر کے جی میں اللہ نے حضور نو مقام محمود تے کھلارنا ہے نا ہائے ہائے اونچے تھا کھلار کے حضرت خدیجہ نے فرمایا جاؤ میں تانوں آزاد کیتا کنیز سہیلی سی نفیسہ دا نام سی بڑی گہری سہیلی سی بے تکلف وہ قریب ہو کے کہنے لگی جی میں تو زندگی گزاری ہے کنیز تو بغیر تو زندگی چ روٹی نہیں پکائی زندگی چ کھانا نہیں پکایا تو بی بی صفائی شفائی کنیز تو بغیر گزارا تیرا کیویں ہوے گا وس لگے نا میرا تے جملہ عرش تے لکھا تاریاں تے چینل رات نو لوکی کوٹھے تے چڑھ کے پڑھن بی بی خدیجہ نے فرمایا کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں جدوں تک میں رانی سا میں کنیزاں رکھیاں ہن تے میں آپ کنیز ہو گئی ہوں کنیزاں آکھیا سانو خدا واسطے کول رکھ ہو سکے حضور جی نو آکھن کے میں رکھنا انہاں نبی دا ترلا کیتا تا رہی نے ورنہ بی بی نے آزاد کر دیتا اس بی بی تے وقت آیا اسلام دے اعلان تو بعد شیب ابی طالب وچ بائیکاٹ ہو گیا تے بی بی اس بائیکاٹ دے نال سی تے بی بی دا لکڑ دا پیالہ سی جی بی بی پانی پیتے سن او ٹوٹ گیا او وچ پانی کھلوندا نہیں سی بی بی پانی تھوڑا پی سکتے سن تو مک جانا اس بی بی نے نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی پھیری والا آوے نا پیالے گنڈن والا انہوں آکھیا جے میرا پیالہ گنڈ جائے میرے پیالے چ پانی نہیں کھلوندا نبی نے ایک باری بی بی خدیجہ لو ویکھیا ایک باری ٹوٹے پیالے لو ویکھیا تو فرماتے ہیں تو اوہی خدیجہ ہے نا تیرے برتناں تے لوگاں دی نظر ہوندی سی کہ کھانا بھی کھائیے تے برتن بھی لے جائیے تو او خدیجہ ہے بی بی دا جملہ سنو بی بی فرمایا کی پہ گل کر دیو یا رسول اللہ تسی راضی ہو نا میرے فرمایا میں بھی راضی میرا خدا بھی راضی میں علیہ السلام دی گل کرن لگا تو مہربانی کر کے آخری گل سنی ہے اے بی بی غار حرات جاؤ اگر مدینہ جاؤ مکے جاؤ تو غار حراز ہو جاؤ حاجی صاحبان کدی موقع ملے تو مکے جاؤ غار حراز ضرور جاؤ اتنے ایک بندے تے کھلون دی جگہ سرکار اتنے نماز پڑھتے سن میں اتنے ہو کے آیا ادو پوڑیاں کوئی نہیں سن ہن پوڑیاں بنیاں نے ماڑیاں چنگیاں کس
پتھر پتھر دیاں رکھیاں. ہوں بندہ آسانی نہ جا سکتا. ادو صرف پتھر سن, بچ گھاس پوس ماڑی چنگی. بی بی ستو کھجوراں تے کچھ شربت بنا کے نبی پاک دا غار حراج کھڑتے سن. جناب خدیجہ الکبریٰ گرمی دے عالم وچ او بی بی جیڑی کدی دھوپے نہیں سی کھلوتی, وہ بی بی خدا دی قسم میں پڑھیا بھی اگے رکھتے سن تریوے شیواں تے پتھر نو ہاتھ پا کے ایک قدم چک کے اگے رکھتے سن, پھر وہ سارا سامان چک کے اگے رکھتے سن, پھر ایک قدم چک کے اتنے رکھتے سن. پہاڑ اونچائی انج سی, بی بی پسینے نال شرابور زہرا دی اماں, سامان اگے رکھنا ایک قدم چکنا, سامان اگے رکھنا ایک قدم چکنا, سامان اگے انج پہ ہوندے سن. جبریل آ کے حضور نو آکھیا اللہ پہ فرماندا عبادت ذرا مکاؤ. حضور نے نماز تمام کی تھی تو فرمایا باہر نکلو. حضور باہر تشریف لے کے آئے تے حضرت جبریل نے آکھیا اللہ پہ فرماندا تھلیوں ویکھو. پہاڑ تے بی بی اوکھی ہو کے سامان رکھ دی تے چڑھ دی, سامان اگے رکھ دی تے اگے چڑھ دی, قدم قدم پہاڑ تے اوکھی ہو کے تے دھیان نال خطرے دے عالم وچ کتے پیر نہ لڑک جائے. اے جو بی بی پی آوندی سی. جبریل نو حضور نے پوچھیا اے جبریل اللہ دا کوئی پیغام ہے؟ فرمایا اللہ پہ آندا یو بی بی تیرے کول آوے تو انہوں آکھی انہوں اللہ سلام آندا ہے. ہن پتہ لگ گئی اللہ دے سلام کیوں آوندے نے. انج دین تے قربانیاں دیئے تے اللہ دے سلام آوندے نے. جدی ماں سلام اللہ علیہ ہے اے دی بیٹی نو رضی اللہ لکھ چھڑیا جے مسلمان. 5 سال دی بیٹی ہوئے تے ماں دنیا تو جاندی ہوئے, بیٹی کتھے ہوندی؟ ماں دی گود, پیو دی گود. پیو گود وچ رکھ کے بیٹھا ہوندا کول. انجے نبی بیٹھے سن تقریباً 5 سال دی زہرا نو لے کے کول. بی بی خدیجہ تے منہ تے موت دی سردی آئی. رسول کریم فرماندے نے ٹر چلیں خدیجہ ٹر چل. تہاڈا دل بھر آنا اس جملے تے. یہ پیو تے ماں دا مکالمہ سنیا چھوٹا جا. ٹر چلیں تے بی بی فرمایا جی جی میں اللہ دی رضا. بی بی زہرا کدی پیو دے منہ لوے, کدی والدہ دے. رسول خدا نے فرمایا زہرا دی ماں زندگی چ فرمائش تو کوئی نہیں کی, کوئی شک نہیں, تینوں لوڑ ہی نہیں پئی. مجھے ایس ویلے نا ہون بھی کوئی شاید منگے نا تو میں فخر محسوس کراں گا. تے منگ کی منگنی ایتھے عزادارو موت تو بچن دا ہی ایک دعا ہو سکتی سی کہ اگر بی بی زندگی منگ دی, اگر صدقہ موت ٹال دیندا ہے تے حضور دی دعا موت نہیں ٹال دی. ایتھے منگ سکتے سن نا بی بی خدیجہ کہ ہن زندگی بتا میری تھی چھوٹی. خدا دی قسم بھی نہیں نے آکھیا. فرماندے نے اللہ راضی ہے نا میرے تے جی, تسی راضی ہو نا جی. فرماندے نے پھر مینوں جان دیو اوتھے جتھے اللہ راضی ہے. تو پھر میں منگیا پھر کچھ نہیں ہوں. ایک باری منہ چو کڈ کوئی تے گل کڈ, کوئی حسرت تمنا خواہش. ہن خواہش سنی تے رو نہیں جنہ دل کر دے. انگشت شہادت اٹھائی نے کم دے ہاتھاں نال تے 5 سال دی دھی والی اشارہ کر کے فرماندے نے بس اے نہ رووے. جڑا بندہ مجلس وچ پہلی باری آیا ہے وہ سوچدا شیعہ روئے کیڑی گل تو نے سارے ہائے نکل گئی. وہ میں دس دینا صرف اس واسطے روئے نے, کلب عباس بندے اس واسطے روئے نے کہ جدی ماں آندی سی نا اے نہ روئے, پھر وہ پہاڑاں چ بھی روئی ہے, وہ پھر دریاواں دیاں کناریاں تے بھی روئی ہے, وہ پھر بازاراں وچ بھی روئی ہے, درباراں وچ بھی روئی ہے, تے بغیر چھت دے زنداناں وچ بھی روئی. میں تانوں ایک روایت سنا دیاں. شام دا جڑا زندان دا سپاہی سی نا چوکیدار, 3 دن حضرت سجاد دے کول نیڑے نیڑے آوندا سی. 3 دن مولا کیا کوئی گل کرنی ہے؟ تھلے منہ کر کے جی. مولا فرمایا ڈردا کیوں ہے؟ کہنے لگا تیری شرافت تو ڈر رہا ہے. قیدیاں کو اسی کو نہیں ڈرتے, تیری شرافت تو ڈر رہا. میرے مولا فرماتے ہیں تینوں کیویں پتہ لگا میں شریف ہاں تے شریف خاندان. اس نے کہا حد مک گئی ہے, پہلا قید خانہ جتھے بھੈਣਾਂ بھی نال نے, پھپھیاں بھی نال نے, تیریاں دھیاں بھੈਣਾں ساریاں نال نے. اس نے کہا اس قدر قتل ہوئے ہون تے انج لٹ پئی ہوئے تے انج بغیر چھت تو زندان خانہ دتا گیا ہوئے تے اندروں ہائے دی آواز بھی نہ آوے.
اس نے کہا پوری رات تسبیح ہے الہی دیاں آوازاں میں اس زندان چ سننا تواڈے ورگا شریف کون ہے؟ کہ مولا فرماندے نے پھر کوئی گل کرنی ہے؟ کہنے لگا کرنی کی؟ کہنے لگا جدو رات ٹلتی ہے نا اے زندان دی کندھ نال ایک بی بی آؤ برکے والی بی بی ہے ایک ہاتھ ہوتا کر دی کیڑا بندہ جنہوں کوئی نہیں سمجھ پیا وہ دیوار تے رکھ دی برکے دے اندروں ہی تے روندی ہے تہاڈا کوئی عزیز ہے اس علاقے چ کوئی رشتہ دار تہاڈا قریب ہے فرماندے نے منہ تھلے کر مصطفیٰ دی بیٹی اے بی بی زنداناں تے گلیاں وچ بھی دی روح روئی ہے جڑا مینوں آکھیا نے حکم کیتا نے پڑھ اوتھے بھی بی بی آئی ہے تے میں قریب آ گیا مختار دے دربار چ حرملا پیش کیتا گیا تے مختار رو پیا کسے بندے آکھیا جویں تینوں میں اج ویکھیا اگے نہیں ویکھیا اس آکھیا مولا سجاد کو جننے بندے مدینے آئے نے ہر بندے نو مولا پوچھیا اجے حرملا نہیں پڑھیا گیا میرا خیال ہے تو ذہن چاہ گیا میں کی پڑھنا چاہوں چولہا خالی کل عباس میں پوچھا چولہا ہے میں کہ خالی آندا ایک گل کر لی ہے علی اصغر دی والدہ ماجدہ جنہ دی والدہ صاحبہ دا ہن صاحب سنیا جی دیکھا جی نا کیویں دھپ تے بہ کے دنیا تے ٹر جڑا بچے تانوں آکھے نا تسی زنجیر کیوں پاندے انہاں نوں تے یزید نے پائے سن تسی اپنے گلے چ آپ کیوں زنجیر پا کے پھرتے ہو انہاں نوں پوچھو بی 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 رباب نوں دھپے یزید پایا سی کہ مرضی نال بیٹھی آباد رہو انہاں دے غام وچ اپنے آپ نوں تکلیف دینا وی انہاں دی اپنی سنت ہے قبلہ میرے عزیز دوستو ٹھنڈا پانی اگر بی بی نہیں پیتا کیوں اس واسطے کہ میرے بیٹے نے یہ مطلب ہے انہاں دی ایک مصائب شامل ہونے واسطے سارے کام وہ تاثیر کیتے جاتے ایسا ہوئے ہے تو اسی کرنے بی بی نو تپے کسے نہیں پایا بی بی آپ بیٹھی اسی آپ زنجیر پانے بازاراں ٹرنے تو صرف دسنے کہ اسی کسے اور دی محبت تے کہتی نہیں اسی تہاڈی محبت تے ولایت تے کہتی ہیں انجی تیرے نال قید ہو جاندے جے کدی شام وچ موجود ہوندے اے نہیں ایک میرے نال رل کے بی بی نو التجا کریے اکھ چانسو میری چ بھی تہاڈے چ آ گیا تے قرآن کھولنے برکت واسطے تے ترلا ہی کرنا ترلا یہ بی بی جڑی رباب نے نا انہاں دا ایک جملہ پہلے سنو جدوں بی بی دی روح پرواز کر گئی ایتھے اشارہ پڑھیا کر گئی ایک بی بی کو چادر جڑی سی نا او دے پلے نال کوئی شے بدھی سی بی بی نے کربلا تو شام بھی لے گئی تے واپس بھی آئی حضرت سجاد نے حضرت بی بی پاک نو آکھیا کہ اماں آ کھولیے نا پھر اماں دی چادر پلے کی قیمتی شاہی ہوندی جڑی بندی اڈے سنبھال کر ہن تس بچے پہ سوچتے ہیں اسے لٹ کرتے سن تے بچہ وچوں کی سی قرآن میرے سامنے کھلا میں انج پڑھیا جدو حضرت سجاد تے بی بی زینب نے حضرت رباب دی چادر والی گنڈ کھولی ہے نا گنڈ او دے وچوں اصغر تے چولہے دیاں سڑیاں لکڑیاں نے ویسے جڑا ایتھے بنیا ہے وہ سڑیا نہیں جڑا کلب عباس نے بنایا ہے وہ سڑیا نہیں وہ کمال چولہا اپنے ہتھ المقدور بنایا سونا بنایا جے خوشبو لائی جے پھول لائے جے کپڑے بچ رکھے جے بہت سونا بنایا میں بی بی نال گل کرنا بی بی پاک مہربانی فرما پردہ دار ساڈے بیٹھے نے پردے دا انتظام موجود ہے تو آخری دم تک چولہے دیاں لکڑیاں سینے نال لائی رکھیاں کہ میرے پتر دا چولہا سڑ گیا تے پتر کتے ٹر گیا بی بی اج تینوں میں دعوت دینا تینوں اپنی دھی دیاں دراں دا واسطہ ہی تے زخمی چہرے دا واسطہ ہی اسا چولہا جویں دا بنایا نا جویں دا بھی بنایا ایک واری آج ایک لمحے واسطے اصغر نو وچ لیا کے رکھ بی بی باب الحوائج تے ساڈیاں دعاواں قبول ہو جائے اے ترلا سننا ہی انہاں بندیاں دا انہاں بھੈਣਾਂ تھیاں دا ترلا تو آ سکنی ہے تواڈے دیکھو مولا علی آئے نے کہ نہیں شام غریبہ اب بی بی زہرا شام وچ آئے نے کہ نہیں
کوئی پابندی نہیں، یہ مختار نے روحانی طور تے تشریف لیا سکتے ہیں۔ بی بی تم ہی آ سکنی ہے، پردے چا جا، پردے چا جا نا تے علی اکبر نو آگ پہ ویر نو چک کے ذرا اس چولہے وچ رکھے ساڑیاں دعاواں قبول ہو جائیں۔ ہن میرا اندازہ کم کردا ہے کہ کوئی نہ کوئی مہربانی ضرور کرنگے، یہ چولہے دے آن تے مینوں احساس ہو جائے گا کہ کوئی مہربانی نظر کرم کیتی نے۔ اوہ نظر ہی کرنی نے، سامنے تے کوئی شاہ نہیں نا نظر ہونی، انہاں نظر کرم کرنی ہے تے چولہے وچ برکت حضرت علی اصغر دے جسم دی انشاءاللہ آئے گی۔ اسی پوری امید کرنے ہاں کہ مولا ضرور ساڑے تے مہربانی کرنگے، بی بی ساڑے تے رحم کر دیں گے گناہگاراں تے۔ قابل تے نہیں تیرے پتر دے، چولہا اس قابل تے نہیں، لیکن وس دا چنگا بنا ہے، اپنے وس دا ایک مہربانی کر، پردے چاویں نہ کدی تے علی اصغر نو چولہے چ رکھیں، ایک مہربانی اور کریں، تینوں تیری پاکیزہ چادر دا واسطہ ہی۔ علی اصغر دی ہمشیرہ نو ضرور نال لے آئے، ساڈے تے راضی ہو جان گے، اے ماواں تیاں راضی ہو جان گیاں، ساڈے علی اصغر دا چولہا بنایا نا۔ صدقے جاواں، میرا خیال ہے ہن مینوں مصیبت دے 2 جملے پڑھنے چاہیے جتھے گل آ گئی ہے، میں تیاں نہ لمبا نہ جی، میرے ہاسو رکدے نہیں پے تے میں ہن نہ مختار والی کہانی نہیں سناندا، ایتھوں ہی شروع کرنا، جڑے ویلے تیر لگ گیا ہے نا، میرا خیال ہے ٹھیک ہے۔ کوئی آندا گلے چ لگا، ایک ذاکر کو لوگ سنتے ہیں کان چ لگا، لوگ آندے نے مضمون بناندے نے، کوئی آندا کان چ لگا، کوئی آندا گلے چ لگا، کوئی آندا سینے چ لگا۔ کسے نو جھوٹا نہ آکھیا کر، ظلم ہی اینا ہویا ہے۔ اے میری بھیناں تیاں بیٹھیاں نے، کسے کول اگر ہوئے نا 6 مہینے دا بچہ، ایتھے لیاؤ ذرا مثال میں تینوں، اٹھ کے ویکھ لیا جے، 6 مہینے دا لینا ہے، وڈا نہیں لینا۔ او دا ویکھنا ہے بھی گلے دی گولائی کنی ہے، اس گلے دی انچی ٹیپ نال ویکھی اونچائی کنی ہے۔ اے بین چھوٹا بچہ نہیں استعمال کر سکتا، 6 مہینے دا بچہ اے بین استعمال نہیں کر سکتا، یہ 1 انچ دا بین ہے تے او دے واسطے چبھے گا، ہے نا۔ غور نال ویکھی کان کولوں گلا کنی دور ہے، گلے کولوں سینہ کنی دور ہے۔ او مسلماناں 3 نوکاں سن، کان چ لگی ہے، گلے چ لگی ہے، سینے چ لگ کے شبیر دے بازو وچ لگی ہے۔ ادھروں ویکھیا جے کتھے کتھے او روئی ہے جنوں خدیجہ آندی سی نہ روے، شبیر نے ایک ہاتھ تیر چ پا کے ایک خسگر لو ویکھ کے بازو نو ذرا کڑاؤ دے کے فرمایا اللہ اکبر، 2 ہاتھ شبیر دی کان تے آئے، فرمایا آرام نال کڈ، دادیاں نو پوترے بڑے پیارے، فرمایا اوکھے ٹائم آئی ہے میری مظلومہ ماں، اوکھے ٹائم آئی ہے میری محرومہ ماں۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، تیر جدو واپس آیا نا، تیر جدو واپس آیا، میں بلان لگا بی بی پاک نو دعوت دین لگا، بی بی آؤ آؤ مولا رکھو بیٹے نو بچ، آکھن لگا میں اعلان کرن لگا، بس تساں 2 جملے سن جی، میں عرض کر دینا میں کدی پڑھیا نہیں، میں کی کراں یار، جڑی یہو جی گل بندے کر دینا، خدا دی قسم صرف رون واسطے کر دیں، رون واسطے، اور کہ رونا ہی ہے نا۔ انہیں جڑی گل کیتی ہے، انہیں جڑی گل کیتی ہن سن لو، پہلے ہی دس دینا میں، بچہ آندا بھی صرف انہاں دا چلو شہید تے شہزادہ ہو گیا، یہ سار نالوں جدا کیویں کیتا؟ وہ سن لو، پہلی گل تے میں کراں بھی جڑا تیر 3 نوکاں والا سی نا، گلا حضور دا اتنا چھوٹا سی کہ وہ جڑا تیر لگا نا جی، محققین لکھتے ہیں سارا گلا تیر کھا گیا، لے گیا، سارا گلا چھڑ گیا۔ اے گردن والے پیچھوں ایتھوں تھوڑے جے گوشت نال شہزادے دا سر تے وجود آپس وچ جڑیا، اوتھے ہی جاواں گا، پڑھ لوں گا، میں پڑھ لوں گا، وہ جملہ پڑھ لوں گا، وہ تھوڑا جڑیا سی جی، بالکل تھوڑا۔ میرے مولا نے اس کھبے ہاتھ وچ شہزادے دا سر مبارک رکھے تے اس بازو تے شہزادے نو لٹایا، اتے آباد دا دامن رکھیا نے، یہ سنبھل کے رکھیا سنے اس واسطے کہ میں دسیا گلا کڈا گوندا، 6 مہینے دے بچے دا، وہ سارا چھد گیا، صرف پچھلے پاسے تھوڑے گوشت نال گردن
وہ تھوڑی جی موجود سی جدنا سر جدا ہونا سی وہ مولا رکھ کے رباب دے خیمے کو کئی باری آئے نے کئی باری پیچھا گئے نے اور 10 محرم نو 4 بجے جڑا سی عمل کرنے ہیں کدی کدی 10 قدم اگے ہونا 10 پیچھے ہٹنا 7 مرتبہ یا کسے آکھیا 7 قدم اگے پیچھے ہونا 10 مرتبہ ایک ہی گل اگے جانا پیچھے ہونا خیمے کو مولا ہوندے سن کپڑا اتنے رکھ کے داڑھی تے لیے سگر دا خون سی میں شہادت نہیں نہ پڑھی میں صرف جنازہ پڑھنا چولہا پڑھنا جنازہ سمجھو پاؤں چولہا میرے مولا رباب دے خیمے کو آ کے آنج کپڑا ہٹاندے سن تے ویکھ کے آندے سن میں تے حسین ہے نا اندر ماں ہے تیری علی اصغر تینوں کیویں ویکھے گی کپڑا اتنے پا کے واپس آئے 6ویں کو وار پیچھا ہٹے سن تے بی بی رباب نے آکھیا اما فضا ویکھو مولا کتنے حضرت فضا نے باہروں ویکھیا تے روندی اندر آئی کہنے لگی بی بی اصغر شہید ہوگی کیویں پتہ لگا جی فرمایا مولا دی داڑھی تے خون ہے تے ہاتھ تے کوئی شے رکھی نے اتنے چادر پائی کردے کی نے فرمایا تواڈے خیمے کول آوندے نے تے آ کے آندے نے میں تے صابراں دا سلطان ہاں تیری اما تینوں کیویں ویکھے گی حضرت رباب دی جتی تو میں دوہاں تیاں دے پردے واراں بی بی پاک نے فرمایا ہن مولا میرے تمبو کول آئے تے مینوں دسی جڑے ویلے مولا آئے نا 7ویں واری خیمے کول نوجوانوں ذرا دھیان نال سننا تے بی بی فضا نے اشارہ کیتا بھی ہن مولا بالکل تیرے خیمے تے بی بی باہر قریب نے بی بی نس کے نا خیمے دے وچوں دوڑ کے تے نال تمبو تے کپڑے دے منہ رکھ کے فرماندی ہے آ جاؤ میں حاضرہ نہیں مینوں وکھاؤ میں شہید دی ماں کیویں بڑی ہاں صدقے جاواں مولا اندر آ کے کھلوتے نے تے فرماندے نے مولا وکھاؤ مینوں منہ علی اصغر دا مولا فرماندے نے جویں یہ شہید ہویا تو ویکھ سکیں گی بی بی فرماندی ہے کیوں فرمایا ماں ہے فرمایا میں راتی پریشان سا ہون نہیں کدوں جدوں ماواں پتر تیار کر دیا سن نا 13 سال تے 18 سال دا 11 سال دا 8 سال دا ادو میں سوچتی سن کربلا 10 سال بعد بھی ہوندی ہے میرا ٹر کے جانا ممی شہید دی ماں بن دی تو میرے تے رحم کیتا ہے اٹھا کے لے گئے تے شہیداں دیا ماما چ کھڑا کر چھڑیا مولا فرماتے ہیں تیرے حوصلے تو صدقے ہیں ضرور تو ویکھ سکیں گی جملہ ہے مقاماں گا اتھے جتھا تساں رون دا ارادہ کیتا ہے میرے مولا نے خیمے 3 لوگ سن شبیر بی بی سکینہ جناب رباب خیمے چوں میرے مولا نے کپڑا منہ تو علی اصغر دے کدی کدی بیبیاں میت جاندی ہوئے تے آندیاں نے ذرا منہ بکھا جو آندیاں ماں دا منہ ویکھنا اوکھا ماں نو منہ بکھانا ہوئے بیبیاں پھڑ کے لے آندیاں راج پانی پیاندیاں نے جدا منہ ویکھنا ہے وہ بھی پیاسا ہے جنہیں ویکھنا ہے وہ بھی پیاسی ہے جڑے ویلے میرے مولا نے سنبھل کے جگر نہ کسی دا باہر آ جائے جڑے ویلے میرے مولا نے چادر دا پلہ ہٹایا نا میں پڑھ کے کلا رونتا رہا شہزادے کا منہ کھلا ہوا تھا شہزادہ علی اصغر دا لب ہائے مبارک کھلے سن او جڑی پیو دی بابا جی کے لا گواہی دیتی سنے نا او دی وجہ تو منہ کھلا سی تے زبان ہونٹاں دے اتے سی زبان تھوڑی جی بار سی آنج ماں نے ویکھیا نا تسی سن کے حیران ہو جو گے رباب سے پہلے حسین رو پڑے جدو میرے مولا حسین روئے نے نا بی بی رباب دی آواز آئی سکینہ پھپھیاں نو بلا کے لے چاچیاں نو بلا کے لے انہاں نو آگا دی اجڑ گئے جے حضرت امام حسین فرمانے جنہوں سدنا ہی سد لے جنہوں بلانا ہی بلا لے جڑا رونا ہی رو لے پتر تے قتل ہو گیا بی بی فرماندی ہے پتر نو تے میں اجے روئی نہیں مولا فرماندے تے ہائے تیری میری کھا گئی ہے میں نو ہائے کیوں کیتی ہے کدی سنو گے تے زندگی بھر رو لو بی بی نو مولا فرماندے پھر روئے کیوں بی بی فرمایا مجھے قسم ہے تیری عزت کی تینوں تے تیرے پتر نو میں دھپ تے بہ کے رونا ہے اس ویلے میری جان جا رہی ہے میرا جگر کٹ رہا ہے فرمایا کیوں فرمایا میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا ہائے ہائے میرے پتر دی وجہ تو رسول دا پتر پیار ہوندہ ہے شبیر فرماتے ہیں ہن میرے کو پوچھ کہ میں رویا کیوں ہاں فرمایا علی اکبر دی لاش تو حوصلے نال اٹھلوا لیا سلطانہ اکبر دی لاش خیمے تک لیاؤن والے صابرہ یہ بچپن تو روئے ہیں گلے چھوٹے تو روئے ہیں تیر وڈے تو روئے ہیں گلے دی خشکی تو روئے ہیں مولا فرماتے نہیں رباب اس ظالم دے اس ظلم تو رویا
میرا بڑا بھی عہدہ ہے، میرا چھوٹا بھی عہدہ ہے۔ رویا میں اس واسطے ہاں، اس تیر ظالم نے ادو مارے ہے جدو میں پتر دا منہ چومن دا ارادہ پیا کر۔ میرا دل کرتا سی میں اصغر دا پیاسا منہ چومنا وا، جس منہ نال مظلوم دی گواہی دیتی سو، زرملا نے مینوں منہ چومن دا موقع نہیں دتا۔ ہائے ہائے، ہن جملہ میرے پڑھنا پینا۔ شہزادے نو مولا نے دفن کر دیتا سی، بولو اور مولا نے دفن کر دیتا سی، کنا کو گہرا کیتا، بولو بولو۔ اے مکانا ہوندیاں نے تے گلاں بندے آپس گلاں کردے، تقریر تے مک گئی ہے، تسی مکانی نہیں، میں مکانی نہیں، میں نہیں پہ روندا، تسی نہیں پہ روندے، تے روندے روندے میرے نال گل کرو۔ مولا نے 6 فٹ تھلے گہری قبر کڈی، ہائے کنے آکھے 4 فٹ 3 فٹ ریت ہٹائی۔ اللہ ہی جانتا ہے اس پیو نے پتر دے منہ تے ریت کیویں پائی۔ جی مینوں سمجھ نہیں آتی، معاف کرنا، خدا دی قسم کدی تساں محسوس کیتا ہوئے تے جڑیاں قبر وچ سلیپاں لگدیاں نے، لوکی انہاں سلیپاں دے وچ بھی نکی نکی مٹی رکھتے ہیں کہ ساڈے ہوندیاں دے کفن تے بھی مٹی نہ ڈگے۔ شبیر نے شہزادے دے منہ تے ریت پا چھڑی تے جے شہزادے نو دفن کر ہی دتا سی، آ بھئی مسلماناں روندے دا منہ ڈنگا ہو جاندہ ہے، سانو ویکھ کے ہس لے، پر اسی مجبور ہوں، کدی دفن ہی رہن دیندے۔ کٹ تو کٹ تاریخ لکھے ہے جدو سر شہزادے دا نہیں لبا 60 بے غیرت نیزے لے کے ٹرے نے، کم از کم دی روایت 60 اے طریقہ ہوندہ لاشا لبن دا، زمین تے نیزے مار دے ہوندے نے۔ ایک ملعون دی آواز آئی، رک جاؤ میرا نیزہ وزنی ہو گیا۔ حضرت بی بی سغر حضرت سکینہ نے پرادا پورا جسم نو کے نیزہ تے بلند ہوئے۔ ایک جملہ آکھاں جی ذاکر بیٹھے نے، ہر شہید دا نرا سر نیزے تے ٹنگیا گیا۔ شہزادہ علی اصغر دی پوری لاش آنج انج کدی کسے بہن نے ویکھے، بولو یار انج کسے ماں نے ویکھے؟ آنج جدوں سر بلند ہویا نا تے نہ کیا تھلے اتارو تھلے اتارو، کسے اتارے؟ اس ملعون نے نیزے نو جھٹکا دے کے تھلے سٹ دیتا۔ علی اصغر علیہ السلام دا سر کٹن واسطے جڑا بے غیرتی نام واسطے اگے ودے، او دے کول خنجر موجود سی۔ جڑی میں روایت پڑھی ہے میں تے وہ پڑھنی، روایات مختلف ہو سکتی ہیں، جڑی میں پڑھنا میں دعائی دین لگا وارثاں نو آ جاؤ جنازہ علی اصغر دا جی۔ وارثاں واسطے بندے بہ رہندے نے 2-2 گھنٹے، پرواز بھی آوندی ہے، کار پہ آوندی، نیڑے ہی نے وارث، دور کوئی نہیں۔ میں ہنے آوازاں دین لگا وارثاں نو کہ جنازہ تیار ہے، چولہے دی شکل ہے، لیاؤ بیٹے نو تے وچ رکھو۔ اے جڑا ملعون کٹنا چاہندا سی نا سر، اس جا کے شہزادے نو پھڑے، ایک ہاتھ وچ خنجر ہوئے تے دوجے ہاتھ نال پھڑنا سی نا، اے تو سخت مصیبت دی گل میرے کول کوئی نہیں تے مینوں معاف کریا جی۔ اس ایک ہاتھ نال شہزادے نو پھڑ کی پہن ایڈے ایڈے بچے انج پھڑی دے، ایک ہاتھ نال کھبے ہاتھ نال شہزادے نو پھڑ، جڑی میرے تک روایت پہنچ، اس سر مبارک تو پھڑ۔ باقی شہزادہ پاک تھلے پہ لٹک دے، ایک آج خنجر ہے، ایک آتے شہزادہ اس انداز نال پھڑے ہیں۔ ایک ملعون انہوں پوچھے اوہ دا سر کٹ کے سنان تے تیاری پی ہوندی ہے، جلدی کر۔ اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں لبدا پھرنا، اوتھے کٹا جتھے ماں ویندی ہوئے۔ حضرت رباب دی آواز آئی، کاٹ میرا خدا حافظ ہے، آج میں دین اللہ بچ دئی بچا۔ اس بغیرت نے ماں دے سامنے خنجر دا وار کیتا ہے۔ کربلا والے آ جاؤ، شام دی ملکہ آ جاؤ، مدینے دا سلطان آ جاؤ، بی بی رباب بیٹا بچ رکھو، بی بی سکینہ راضی رہنا،
ویکھو آ گیا سا چولہا چنگا بنایا نا. سارے آگے اپیلے ہلکا بنا لو، شہزادے دا ماتم سارے کر کے جائیو. اور مستورات اگے اپیل ہے کہ سارے گھر جا کے میری ماما بہنا جا کے لنگر ضرور کر کے جائیو جتنی ابھی مستورات میں. ماتم حسین یا حسین.